الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تعظیم و تکریم بزرگان محفل، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیات کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کچھ حصہ تلاوت کیا. میرے عزیزوں، آج ہم اپنے تمام معاملات کرتے ہیں لیکن حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ حقیقت کیا ہے؟ موت، اس کی یاد اور آخرت کی فکر. آج ہم اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے ہوئے آئے روز دیکھتے ہیں، لیکن
موت کی یاد ہمیں پھر بھی نہیں آتی، آخرت کی فکر ہمیں پھر بھی نہیں ہوتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جنازوں کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں، لیکن قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہماری کیفیات تبدیل نہیں ہوتی۔ جنازوں کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں، علماء کرام کے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن کیفیات ہماری پھر بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جس صاحب کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا وہ دنیا میں باقی نہیں رہے تو سمجھ لو کسی نے بھی باقی نہیں رہنا ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے فنا ہونا ہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اس ذات، وہ رب جلال، وہ رب العالمین جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، نظام کو چلانے والا ہے، وہی ذات پہلے سے تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ باقی ہر چیز نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن ہم اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کل قیامت کے دن جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب گئی۔ موت تو آئے گی، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے موت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ ہم نے موت کے لیے تیاری کیا کی ہے، ہمارے اندر آخرت کی فکر کتنی ہے۔ یہ موت جس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت پدری میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن میں زبان کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہوں، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، میری زبان وہی کہے گی جس سے میرا رب راضی ہو۔ پتہ چلا کہ موت نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی میشر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھی حملہ کیا ہے۔ یہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی، لیکن ہم اس کو یاد کتنا کرتے ہیں، ہمیں موت کی فکر کتنی ہے، ہم اس کے لیے تیار کتنے رہتے ہیں۔ موت ہر وقت ہمارے سر پہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے سر پہ موجود ہے۔
کسی کو پتا ہے کہ میری موت نے کب آنا ہے؟ کوئی ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ 40 سال میں آئے گی یا 60 میں آئے گی، 80 میں آئے گی یا 100 سے اوپر ہوئے تب آئے گی؟ کسی کے پاس ٹارگٹ ہے؟ کسی کو لکھ کے دیا ہوا ہے؟ بولتے نہیں لگتا ہے لکھ کے دیتے رہتے، بولتے نہیں لگتا ہے لکھ کے دیتے رہتے، لکھ کے دیا ہوا ہے بولتے نہیں ہے، لکھ کے دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا۔ کسی کو اپنی موت کی خبر ہے؟ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے ذرا بتاؤ نا تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں ظہر کی نماز ادا کر سکوں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ کے رسول، میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں عصر کی ادا کر سکوں گا۔ تیسرے نے کہا، اللہ کے رسول، میں عصر کی نماز ادا کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں مغرب کی نماز ادا کر سکوں گا کہ نہیں۔ چوتھے نے کہا، اللہ کے رسول، میں مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں عشاء کی نماز ادا کر سکوں گا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم تو لمبیاں سوچیں باندھ کے بیٹھ کے ہو، آپ نے تو لمبی دنیا سجا رکھی ہے۔ میں جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف سلام پھیرنے کا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ مجھے تو موت پر اتنا بھی یقین نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں ہے کہ میری موت کس وقت آ جائے گی، کوئی معلوم نہیں۔ تو پھر آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم موت کے لیے کتنا تیار ہیں، ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قبرستان جایا کریں۔ موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کے بھی ہماری کیفیات تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ قبرستان کے اندر بھی ہم دنیا کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کھیل تماشے میں مشغول ہوتے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، سگریٹ چل رہا ہے، نسوان چل رہی ہے، ساری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ کل ہم نے بھی اسی گھر میں آنا ہے، کل ہم نے بھی اس شہر خاموشہ کے اندر سو جانا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال تک بھی نہیں آتا۔ تو جب قبرستان جائیں تو موت کی یاد کے لیے جایا کریں۔ آج تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، رسمی طور پہ ہم قبرستان جاتے ہیں، جب فوت ہو گیا ہے 40 دن تک ہم قبرستان پہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری زندگی باپ بیٹے کی قبر کو دیکھتا بھی نہیں۔ چاہیے تو یہ روز جاؤ قبرستان میں، اپنے عزیزوں کی قبر پہ دعا کرو، ذرا وہاں جا کے یہ مراقبہ کرو کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آ کے سونا ہے۔ روز نہیں جا سکتے، ہفتے میں ایک بار ضرور جاؤ قبرستان، ایک بار ہفتے میں ضرور جاؤ۔ ہم تو سالہ سال جاتے ہی نہیں، کوئی ہے جو کبھی عید پہ چلے گئے، کوئی عید پر بھی نہیں جاتے، اس لیے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں نہیں بیٹھا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اس شہر خاموشہ میں سونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن قبرستان کے اندر زاروں قدار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، عثمان، جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو پھر بھی ہم تجھے روتا ہوا پاتے ہیں، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو ہم پھر بھی تجھے روتا ہوا پاتے ہیں۔ عثمان،
آج تو یہ دیکھ رہے ہیں تو قبر میں بھی رو رہا ہے، قبروں پہ بھی کھڑا رو رہا ہے، قبرستان میں بھی رو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے سائل، اے سائل، اے سوال کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل کے اندر جو کامیاب ہو گیا وہ ساری منازل میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں اس منزل کو یاد کرنے کے لیے اس قبرستان میں آ جایا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کر موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر رو رو کے دو نالیاں بن گئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان کا چکر لگایا کرتے تھے اور جا کر قبرستان والوں سے خطاب کیا کرتے تھے، اے قبرستان والوں، تم دنیا کے اندر بڑے چودھری تھے، تم دنیا کے اندر بڑے پہلوان تھے، تم دنیا کے اندر بڑے دولت مند تھے، آج آ کر دیکھو جن کو تم بیوہ چھوڑ کر گئے تھے وہ کسی اور خاوند کی ہو چکی ہیں، جن اولادوں کو تم چھوڑ کر گئے تھے وہ جوان ہو چکے ہیں، جس مال و دولت کو تم چھوڑ کر گئے تھے، جس جائیداد کو تم چھوڑ کر گئے تھے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ دنیا میں تو تم بڑے عیش و عشرت میں تھے، بڑے لطف و کرم میں تھے، کسی شاعر نے کیا بھلی بات کہی ہے، نمود تھا غرور تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، نمود تھا غرور تھا ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، معطر بدن تھا مشین چلن تھا، معطر بدن تھا مشین چلن تھا، ان کی قبریں جو اکھڑی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ بڑے بڑے چودھری دنیا سے چلے گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان والوں کو جا کے خطاب کیا کرتے تھے، تم آج یہاں سو رہے ہو اور دیکھو تمہارے پیچھے سارا نظام چل رہا ہے، جاتے کس لیے تھے کہ ہمیں بھی موت کی یاد آ جائے، ہمیں بھی موت کی فکر ہو جائے۔ آج ہم نہ قبرستان جاتے ہیں نہ کسی فوتگی کے موقع پر موت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو سب نے جانا وہاں ہی۔ حضرت بہلول کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، کرتا اس لیے ہوں کہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت بہلول مظلوم شخصیت تھے، ہارون الرشید کے دربار میں جایا کرتے تھے، ہارون الرشید بھی ان سے گپ شپ لگایا کرتا تھا۔ ہارون الرشید نے اپنے چوکیداروں سے کہہ رکھا تھا کہ بہلول جب بھی آئے اس کے لیے دروازے کھلے چھوڑو، اس کی اجازت لے نہ لے اس کو میرے ہاں بھیج دیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول آئے تو ہارون الرشید کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، کہا بہلول گپ شپ کے اندر یہ چھڑی رکھ لو، تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہو تو اس سے دے دے۔ گپ شپ تھی ان کی آپس میں، جس طرح دوست آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کہیں سے کہیں لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چھڑی رکھ لو، آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف آپ کو ملے تو یہ چھڑی دے دے۔ لیکن بہلول بڑا عقل مند تھا، بہت دانا شخص تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو اپنی اس دنیا کے لیے، اس اپنی زندگی کے لیے اعمال کر کے جائے۔ اللہ کے نبی نے دو عقل مند دانا اس کو کہا ہے جو بعد موت
کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا رہتا. بہلول بھی انہی میں سے تھا جو آخرت والی زندگی کی تیاری کیا کرتے تھے. بہلول چلا گیا، ہارون الرشید بیمار ہو گیا. بہلول کو پتا چلا کہ ہارون الرشید بیمار ہے، میرا دوست بھی ہے، چلو اس کا پتہ کر کے آتا ہوں. تو بہلول آیا ہارون الرشید کے پاس، کہا کدھر کی تیاری ہے؟ کہا بہلول بڑی سخت حالت ہے، بس اب جا رہا ہوں. کہا کب تک واپس آؤ گے؟ کہا کیسی بے وقوفی والی بات کرتا ہے، اس سفر پر جو گیا ہے وہ کبھی واپس بھی آیا ہے؟ یہ سفر واپس آنے والا نہیں ہے، کیسی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو؟ کہا اچھا. کہا اس سفر کے لیے کوئی رات سفر باندھا ہے، آگے کوئی فوج بھیجی ہے، آگے خیموں کا انتظام کیا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، رہائش کا بندوبست کیا ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا او بے وقوف پھر وہی بات کر رہا ہے، اس کے لیے فوج بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات سفر کی کیا ضرورت ہے؟ آگے سامان بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہلول نے وہ جو چھڑی دی ہوئی تھی ہارون الرشید کی وہ نکالی اور ہارون الرشید کے ہاتھ میں تھما. کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں دنیا کے اندر تیرے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، تجھے دیکھتا رہا ہوں، تیرا تھوڑا سا سفر ہوتا تھا، مہینہ پہلے تو اس کی تیاری کرتا تھا اور مہینے پہلے رہائش کا انتظام کرتا تھا. رات سفر تیرا پہلے وہاں پہنچتا تھا، بعد میں تو پہنچتا تھا، اور آج اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں نے کوئی رات سفر نہیں باندھا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. تو میں نے تجھ سے زیادہ بے وقوف کسی کو نہیں پایا، یہ لے اپنی چھڑی. اس وقت ہارون الرشید کی آنکھ کھلی، اس وقت ہارون الرشید کی آنکھ کھلی. اس نے کہا بہلول ہم تو تجھے دنیا میں بے وقوف سمجھتے رہے، تجھ سے عقل مند تو ہے ہی نہیں. اصل چیز دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے رات سفر باندھنا ہے. وہ جو کھٹن منزل آ رہی ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. آج ہم دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے. 24 گھنٹے ہمارے عمل سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے دنیا ٹپک رہی ہے، لیکن ہمیں نہ موت کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا ہو کہ وہ موت کی فکر میں لگا ہو کہ میں جی موت کی تیاری کر رہا ہوں، میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، میں اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہوں. کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جنگل میں جا رہے ہیں. وہاں جاتے ہوئے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھتے ہی اس کے دل کے اندر موت کی یاد ہے یا نہیں، آخرت کی فکر ہے یا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے چرواہے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے حوالے کر دے، یہاں پر تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ ایک بکری ہمارے حوالے کر دے. یہ مال و دولت لے لے، یہ سامان رکھ لے، یہ پیسہ رکھ لے، یہ تیرے کام آئے گا، ہمارا کام بھی بن جائے گا، تیرا کام بھی بن جائے گا. اللہ اکبر. اس چرواہے کے دل کے اندر موت کی فکر تھی، موت کی یاد تھی.
آخرت کا خیال تھا، آخرت کی فکر تھی، وہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس چرواہے کے دل کے اندر اس گڑھے کی فکر تھی، اس باغ کی فکر تھی جس کو ہم قبر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے احوال کچھ اور ہیں۔ اس قبر کی، اس گہر کی فکر تھی۔ اس چرواہے نے کہا یہاں پر میرا مالک بھی مجھے دیکھ نہیں رہا، تیسرا شخص بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اے صاحب بتا فَإِنَّ اللَّهَ، میرا اللہ کہاں ہے؟ میرا اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس پلٹے، چرواہے کے مالک سے ملے، جا کر اس سے اس کی دیانت کی خبر دی اور کہا کہ میں ساری بکریوں کو خریدنا چاہتا ہوں اور ساتھ چرواہے کو بھی خریدنا چاہتا ہوں، ساتھ چرواہے کو بھی خریدنا چاہتا ہوں، بکریوں کو بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ اور روایت کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بکریوں کو بھی خرید لیا اور چرواہے کو بھی خرید لیا، بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دی اور چرواہے کو بھی آزاد کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ موت کی فکر سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ موت کی فکر سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ ایک اور روایت اٹھا کر دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ لکھتی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے ہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے میں اس کی بھوک مٹاؤں، کہیں کوئی مجبور تو نہیں ہے میں اس کی مجبوریاں دور کروں، کہیں کوئی لاچار تو نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کروں، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے کہ میں اس کی پریشانی دور کر سکوں، وقت کا حکمران ہوں۔ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ بھی تو موت کی فکر ہی ہے، یہ بھی تو آخرت کی فکر ہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، صبح سویرے کا وقت ہے، ایک گھر سے آواز آتی ہے بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دیجئے، بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دیجئے۔ بیٹی کہتی ہے، موت کی فکر والی کہتی ہے، موت کی یاد والی کہتی ہے، آخرت کا فکر رکھنے والی کہتی ہے، قبر کا دھیان رکھنے والی کہتی ہے اماں جان آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حکمران نے منع کیا ہوا ہے، عمر فاروق نے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ کے اندر کوئی بھی پانی نہ ملائے، سخت سزا دوں گا۔ ماں نے کہا بیٹی یہاں کون سا حاکم دیکھ رہا ہے، چار دیواری کے اندر تو ہے، یہاں دیکھنے والا کون ہے؟ نہ عمر ہے نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، تو دودھ میں پانی ملا نفع ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے ماں ذرا غور کر، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ حاکم وقت باہر دروازے پہ بات سن رہا ہے، اگلے دن نوٹس آ گیا ہے، حکمران بلا رہا ہے، فاروق اعظم کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی کا رشتہ بھی مانگ لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی بھی کروا دی۔ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ آخرت کا فائدہ بھی ہو گیا اور دنیا کا فائدہ بھی ہو گیا، آخرت کا فائدہ بھی ہو گیا، دنیا کا فائدہ بھی ہو گیا۔ کیا ذرا غور کریں، آج ہمارے دلوں کے اندر یہ طلب ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف خدا موت کی یاد ہے، ہمارے دلوں میں آج یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیے، ایک ولی اللہ کی بات سنیے، مجدد زمانہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جب موت کا وقت آیا وصیت نامہ لکھتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2،
میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ ابو تیارکا کی فوت ہو گئے، جنازے کا وقت آیا، وصیت نامہ نکال کر دیکھا کہ جنازہ کون پڑھائے۔ 3 بڑے بڑے عہد نامے لکھے ہوئے ہیں، وصیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجمع میں اعلان کروا دیا گیا کہ کون ہے جو تہجد گزار ہے جس کی کبھی تہجد ضائع نہیں ہوئی، کون ہے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، کون ہے جس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ سارا مجمع خاموش ہے، سارا مجمع خاموش ہے۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ انسان ہے، غافل ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک شخص آنسوؤں کی برسات میں صفوں کو توڑتا ہوا بطیار کاکی کے جنازے کے پاس آگے کھڑا ہو گیا۔ بطیار کاکی کے منہ سے کپڑا ہٹا کے بولا، او اللہ کے ولی، او بطیار کاکی، میرے اور میرے رب کے درمیان یہ راز تھا، آج تو نے اس سے بھی فاش کروا دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت کا سلطان شمس الدین تھا۔ وقت کا حکمران ہے اور صفات کون سی رکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وقت کا حکمران ہے، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ وقت کا حکمران ہے، کبھی تہجد کی نماز ضائع نہیں ہوئی ہے۔ وقت کا حکمران ہے اور کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی عظیم سیرت والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آج ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم باقی رہیں گے؟ تو پھر ہم موت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور ولی اللہ کی بات سنیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ہاں چوکیدار رکھے ہوئے تھے، نوکریانیاں تھی، کنیز تھی جو ان کی خدمت خاطر کیا کرتی تھی۔ ایک دن ان کی خادمہ ان کے کمرے کی صفائی کر رہی ہے، دربار کی صفائی کر رہی ہے، ان کے بیڈ روم کی صفائی کر رہی ہے۔ خادمہ نے دیکھا کہ بڑا حسین بستر ہے، بڑے مزے سے شاہ سوتا ہے، بادشاہ کے تو مزے ہیں، کتنے نرم نرم بستر ہیں، کیسی عظیم نعمتوں میں پل رہا ہے یہ۔ خادمہ نے چاہا کہ ذرا تھوڑی دیر اس بستر کے بھی مزے لے لوں۔ خادمہ بستر پہ چڑھی، نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، خادمہ سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جو اس وقت بادشاہ تھے، کمرے میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہیں کہ شاہی بستر پر خادمہ سو رہی ہے، شاہی بستر پر خادمہ سو رہی ہے، کنیز سو رہی ہے، ہاتھ میں درہ تھا، اٹھا کر سوتی ہوئی خادمہ کے جسم پر لگایا، چیخ کر اٹھی، کہا ابراہیم یہ کیا کر دیا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ دیر روتی رہی اور رونے کے بعد ہنسنے لگی۔ ابراہیم بن ادہم کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ابھی تو رو رہی تھی اور روتے روتے ہنسنے لگ گئی، وجہ تو بتا، روئی کیوں ہے، روتے ہوئے ہنسی کیوں ہے؟ کہا روئی تو اس لیے ہوں، صنف نازک ہوں، تکلیف ہوئی ہے، درد محسوس ہوا ہے، ہنسی اس لیے ہوں کہ میں تھوڑی دیر اس بستر پر لیٹی ہوں، آنکھ لگی ہے، آرام کیا ہے اور اتنی سخت سزا مل گئی ہے، جو ساری زندگی اس بستر پر سوتا رہا ہے اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اب موت کی یاد پہنچ رہی ہے۔ ابراہیم بن ادہم کی زندگی میں موت کی یاد آ گئی، موت کی فکر آ گئی، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی۔ ابراہیم بن ادہم کے دل پر دستک ہوئی کہ ابراہیم کدھر جا رہا ہے، کس کام میں لگا ہوا ہے، کس فکر میں پڑا ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے رات کی تاریکی میں اپنے رب سے رابطہ قائم کیا، اپنا تاج بھی اتار دیا، مشیروں سے کہا کہ یہ لو بادشاہ، لے لو، سنبھالو اس کو، مجھے اس بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو مصلی بچھایا، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جا
اپنے رب کے ساتھ لو لگائی، اپنے رب کے ہاں آنسو بہائے، اے اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اتنا بڑا ولی بنایا، پھر روحانی بیماروں کا علاج کیا کرتے تھے، پھر روحانی بیماروں کا علاج کیا کرتے تھے۔ جب موت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا تو مل ہی جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا ابراہیم بن ادم مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا حل بتا دیجئے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا جب تیرا جی چاہے گناہ کرنے کو، پختہ عزم ہو جائے، تو فرمایا کہ وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھتا ہو، وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھتا ہو۔ سائل نے کہا کہ اس کی عجیب بات ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو میں وہاں جاؤں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ساری کائنات میرے رب کی ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کہا اچھا، دوسری وصیت نصیحت کی، کہا کہ جب تیرا مصمم ارادہ ہو کہ تو گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اس وقت تو اپنے رب کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، رزق تو اسی کا دیا ہوا ہے، رزق دینے والا تو وہ ہے، بیٹوں کا پالنے والا تو وہ ہے، وہی دے رہا ہے، اس کا رزق چھوڑ کے میں کیا کھاؤں گا، کس سے مانگوں گا؟ اور تو ایسا ہے ہی نہیں ہے، داتا تو وہی ہے، رازق تو وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، عالم الغیب وہی ہے، راستہ دکھانے والا وہی ہے، سیدھی راہ اسی کے ہاں ہے، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم بن ادہم نے پھر تیسری وصیت اسے یہ کی کہ جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے مہلت دے دے، میری ابھی روح قبض نہ کر۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تیسری بات ایسے کر، جب تو مر جائے، قبر میں اتر جائے، منکر نکیر سوال جواب کے لیے آئے تو تو ان کے سوالوں کا جواب نہ دینا، ڈٹ کے کھڑا ہو جانا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا اگلی نصیحت سن، کہا جب تجھے کل جہنم میں جانے کا آرڈر ہو جائے تو وہاں پر بھی اکڑ کے کھڑا ہو جانا کہ میں جہنم میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ کہا کہ یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس اللہ کے ولی ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا کہ پھر تو مجھے بتا گناہ کرتا کیوں ہے؟ جب تیرے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، کوئی ہیلہ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو پھر تو مجھے بتا کہ تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ ذرا اپنے دلوں کی تسکین کے لیے کچھ ساتھیوں کی خواہش ہے ذرا اللہ کا ذکر کر لیجئے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ،
ہم سب کے جو کہا گیا سنا گیا اس کو بھی قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں کو نورانیت نصیب فرمائے۔ تو ایک ضروری اعلان ہے، تجھوں کو مسجد ارد گرد کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟